السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں ہمارے معاشرے کی ایک اور تلخ حقیقت۔ ویسے تو ہمارے ہاں یہ جملہ ہر لڑکی کو ناگوار گزرتا ہے، شادی شدہ، غیر شادی شدہ۔ جملہ کیا ہے؟ آخر تم کرتی ہی کیا ہو سارا دن؟ ہائے کاش کوئی اس بات کو سمجھ سکے۔ ایک شخص نے اپنا ایک واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ میں نے اسے 4 ماہ کا بیٹا چھین لیا اور اسے میکے چھوڑ آیا۔ دراصل میں گھر والوں کے روز روز کے تانوں سے تنگ آ چکا تھا۔ تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی، اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے، ہر وقت فارغ ہوتی ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگا تھا کہ آخر تم کرتی ہی کیا ہو سارا دن؟ برتن، کپڑے، گھر کی صفائی وہ تو کام کرنے والی کر جاتی ہے، ہر وقت لیٹی رہتی ہو۔ اس کے جانے کے بعد میری پہلی رات کا آغاز تھا۔ میرے پہلو میں کوئی بھی اپنی شرارتوں سے ہنسانے والا نہیں تھا۔ ہاں، میرا بیٹا ضرور تھا جسے میں نے ابھی فیڈر دے کر سلایا تھا۔ آپ سمجھے نہیں، دودھ پلانے سے لے کر بچے کو سلانے تک مجھے کیا کیا کرنا پڑا۔ میں ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں۔ میں اٹھا، کچن میں گیا، فیڈر کو صابن سے دھو کر میں نے چولہے پر پانی چڑھایا، فیڈر کو ابالا، پھر دودھ بنانے کے لیے پانی نیم گرم کیا اور اس میں پاؤڈر ڈالا، تب کہیں جا کر ایک فیڈر تیار ہوا۔ دودھ پلانے کے بعد میں اسے کندھے سے لگا کر پھکتا رہا تاکہ دودھ ہضم ہو سکے۔ پھر اس کا پیمپر تبدیل کرنے کے لیے اسے لٹایا تو پتہ چلا کہ اس کا پیمپر تو خراب ہوا ہے۔ اسے باتھ روم لے جا کر صاف کر کے واپس آیا تو اس نے دودھ کی الٹی کر۔ میں جلدی سے رومال اٹھانے کے لیے لپکا، خیر اس کو پیمپر دوبارہ لگایا اور بازوؤں میں جھلا کر سلانے لگا۔ دودھ ابال کر اسے ٹھنڈا کیا اور فریج میں رکھ دیا۔ وہ ہوتی تو ملک شیک بنا کر میرے ہاتھ میں تھما دیتی، لیکن اب اتنے جھمیلوں میں کون کرے؟ ابھی اپنی روٹی پکا لوں گا، پھر کھا لوں گا، لیکن آٹا کون گوندے گا؟ ابھی تو وہ گوندنا پڑے گا۔ شکر ہے سالن تو پکا ہوا ہے، بس کٹوری میں ڈال کر اوون کا بٹن ہی تو دبانا ہے۔ میں ذرا بیڈ سے بکھرا ہوا سامان اٹھا، پیمپر، وائپس، کھلونے، فیڈر، شیٹس کو ان کی مخصوص جگہوں پر رکھا اور روٹی نہیں، صبح آفس جانے کے لیے کپڑے بھی تو استری کرنے ہیں۔ میں لگا کپڑے استری کرنے، ابھی شرٹ پریس کی ہی تھی کہ بیٹا رونے لگا۔ اب کی بار میں نے اس کو جھولے میں ڈالا اور جھولا جھلانے لگا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ اللہ اللہ کر کے میں نے اس کو سلایا، ایک ریسٹورنٹ پر کال کی اور کھانا ڈلیور کرنے کا آرڈر کیا۔ آدھے گھنٹے بعد کھانا میرے سامنے تھا۔ میں نے بڑے بڑے نوالوں میں کھانا ختم کر دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر بیٹا دوبارہ جاگ اٹھا تو کھانا پڑا کا پڑا رہ جائے گا، پھر دوبارہ گرم کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے اور مشقت بھی۔ مجھے اکتاہٹ ہونے لگی۔ گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ میں بستر پر ڈھہ سا گیا۔ خدیجہ وہ چادر ہی الماری سے نکال دو، میں اٹھ کر سونا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں، اب خود ہی اٹھ کر لینی پڑے گی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ UPS بھی جواب دے گیا اور پنکھا بند ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ گرمی کے سبب میرا بیٹا جاگ جاتا اور چلانے لگتا، میں نے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور جھٹ سے دستی پنکھا الماری سے نکال لایا۔ میں اس کو پنکھا جھلنے لگا اور ساتھ ساتھ نیند کی شدت سے خود بھی جھولنے لگا۔ رات کے 2 بجے بجلی آئی اور میں فوراً ہی سو گیا۔ 2 بجے بیٹے کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ اچانک گہری نیند سے جاگنے پر میرے سر میں شدید درد تھا۔ اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں سستی سے اٹھا اور اسے ڈبے کا دودھ بنا کر پلایا۔ 2:30 بجے کے قریب بیٹا سو گیا اور میں بھی۔ اس کے بعد بیٹا کب جاگا اور کب تک روتا رہا مجھے کوئی معلوم نہیں۔ البتہ جب 8 بجے آنکھ کھلی تو وہ رو ہی رہا تھا۔ اس کے پیمپر سے مواد نکل کر بیڈ شیٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ جلدی سے اٹھا، پیمپر تبدیل کیا، دودھ پلایا، بیڈ شیٹ کو دھویا اور ایک دھلی ہوئی بیڈ شیٹ بچھائی۔ 9:15 ہو چکے تھے۔ ناشتے میں جو میں دہی کھاتا تھا وہ خدیجہ گھر میں بنا لیتی تھی۔ پتہ نہیں کس پہر بناتی تھی۔ میں نے چائے بنانے کی غرض سے ساس پین میں دودھ ڈیلا اور سوچنے لگا کون سا وقت تھا جب خدیجہ مصروف نہیں ہوتی ہوگی، میری خدمت میں بھی کوئی کسر نہیں آنے دیتی۔ گھر میں صرف وہی 3 کام تو نہ تھے جن کے لیے میں نے نوکرانی رکھتی تھی۔ ایک بچے کو سنبھالنا ہی کافی تھا، اس کو تھکن سے چور کرنے کے لیے، لیکن وہ مجھے وقت پر کھانا دیتی۔ میں تھک جاتا تو مجھے دباتی، میں اداس ہوتا تو مجھے ہنساتی اور میری دلجوئی کرتی۔ میں کاروباری معاملات کی کشمکش میں پڑ جاتا تو میرا حوصلہ باندھتی۔ میں سوچوں میں گم تھا۔ دودھ ابل کر شیلف پر آ چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ شیلف پر کپڑا لگانے لگا۔ تم کرتی ہی کیا ہو سارا دن؟ واہ، تمہارا جسم کیوں درد کرنے لگا؟ کون سا پہاڑ ڈھایا ہے تم نے؟ اور وہ پہلو بدل لیتی، شاید میرے طنزیہ جملوں پر آنسو بہاتی ہوگی، پر میں ظالم انسان جس نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور کام پر نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے چھٹی کی، اور وہ سب اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، جو ابھی کل ہی مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیوی آخر کرتی ہی کیا ہے۔ کسی نے مجھے چائے کا ایک کپ بھی بنا کر دینے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ میں نے بچے کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی ان راستوں پر دوڑا دی جو راستہ مجھے ہمیشہ کے لیے خدیجہ کے ساتھ جوڑنے والا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔
اور وہ ہمیشہ کی طرح بڑا دل کر کے چلی آئی میرے ساتھ۔ شادی شدہ حضرات سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے، سب کا حق آپ پر ہے، سب آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حق آپ پر آپ کی بیوی کا ہے۔ اس کو ٹائم دیں، اس سے پوچھیں، اس کی دلجوئی کریں۔ سارا دن بغیر مزدوری کے بنا لالچ آپ کے بچوں کی، آپ کے خاندان کی خدمت کرتی رہتی ہے، اور بدلے میں اسے کیا ملتا ہے یہ سب آپ جانتے ہی ہیں۔ آخر تم کرتی ہی کیا ہو سارا دن؟